You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. امام شافعی علیہ الرحمہ، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے بہت پیار کرتے ہیں، بہت زیادہ۔ امام شافعی اتنے غریب تھے کہ آپ کے پاس احادیث نوٹ کرنے کے لیے کاغذ قلم نہیں ہوا کرتا تھا، جس سے دنیا امام شافعی وقت کا بہت بڑا امام جانتی ہے، ان کے پاس کاغذ قلم نہیں تھا۔ تو آپ طواف کعبہ کر رہے تھے، ایک بزرگ پر آپ کی نظر پڑی، ان سے ملاقات ہوئی، مصافحہ ہوا، تو وہ بزرگ آپ کو کہنے لگے کہ آپ کی ہم دعوت کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بیٹھیں۔ تو دونوں نے بیٹھ کر جب کھانا کھایا تو امام شافعی سے وہ بزرگ کہنے لگے کہ جوان، تم مجھے قریشی لگتے ہو اور شکل و صورت بھی تمہاری اچھی ہے، محبت والے ہو، تمہیں مدینہ پاک کی سیر نہ کرائی جائے؟ امام شافعی کہتے ہیں کون نہیں چاہتا مدینہ پاک جانے کے لیے، لیکن میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں قلم اور کاغذ خرید سکوں، مدینہ پاک کیسے جائے گا؟ سڑکیں نہیں ہوتی تھی لیکن راستہ بھی سیدھا نہیں ہوتا تھا، پہاڑیوں پر چڑھنا اترنا، پھر چڑھنا پھر اترنا، ایسے اس انداز میں سفر ہوتا تھا۔ تو امام شافعی علیہ الرحمہ نے جو مکہ پاک سے مدینہ پاک کی طرف سفر کیا تھا، یہ 16 دن میں ہوا تھا۔ کتنے دن میں؟ امام شافعی نے 16 دن میں 16 قرآن پاک مکمل فرمائے۔ 21 دن کا پیکج ملے، ایک قرآن پاک نہیں پڑھا جا سکتا، اس لیے کہ ہمارا دل ٹوٹا ہوا ہے، دل متنفر ہوا ہے، اکتا جاتے ہیں جی، اور کسی معاملے میں نہیں اکتاتے، قرآن سے اکتاتے ہیں۔ یہ وہ مسلمان ہے جسے دیکھ کر شرمائے یہود۔ امام شافعی نے 16 دن میں سفر طے کیا، مدینہ پاک پہنچے تو مدینہ پاک میں امام مالک علیہ الرحمہ درس دے رہے تھے حدیث پاک۔ آپ جا کر وہاں بیٹھے، اس دن جو امام مالک درس دے رہے تھے نا، وہ حدیث کی املا تھی، حدیث لکھوا رہے تھے، وہ پڑھتے تھے، شاگرد حدیثوں کو لکھتے تھے۔ امام شافعی کہتے ہیں میرے پاس تو پہلے ہی رکا کاغذ اور قلم، وہاں پہ نہیں تھی مکہ میں، یہاں پہ کیسے آ گئی؟ آپ نے نا زمین پر گرا ہوا ایک تیلا اٹھایا، اٹھانے کے بعد اپنی ہتھیلی پر وہ حدیثیں پڑھیں، لکھتے، ویسے پھیر رہے ہیں۔ بریک ہوئی نا، تفریح ہوئی، تھوڑا سا ریسٹ ہوا۔ امام مالک نے دیکھا، جوان ادھر آؤ، تم اپنے ہاتھ پر کیا لکھ رہے ہو؟ میں حدیث پڑھا رہا ہوں۔ عرض کرنے لگے حضور، میں اپنے ہاتھ پر یہ تیلے سے حدیث لکھ رہا ہوں۔ فرمایا ہاتھ دکھاؤ، اس پر تو کچھ نہیں لکھا۔ تو امام شافعی کہتے ہیں واقعی کچھ نہیں، میں تو ویسے ہی بس جو آپ کہہ رہے تھے لکھے جا رہا تھا۔ امام مالک نے غصے ہوئے، انہوں نے کہا میں اتنی اہم ترین احادیث کا درس دے رہا ہوں اور تم نے ضائع کر دیا ہے، میرے باقی شاگردوں نے لکھا ہے اور تم نے ضائع کر دیا ہے۔ امام شافعی کو امام مالک نے فرمایا کہ شافعی کیسے حدیثیں یاد کرو گے؟ 100 حدیث آپ نے پڑھی تھی۔ امام مالک نے، امام شافعی نے عرض کی کہ استاد جی، میں مسافر ہوں اور شاگرد ہوں، طالب علم ہوں، علم کی طلب کے لیے اتنے دور آیا ہوں، میرے پاس کاغذ اور قلم تو نہیں تھا، لیکن آپ کی ایک ایک حدیث کو میں نے دل کی تختی پہ نوٹ کیا ہے۔ امام مالک کہنے لگے اور بھی شاگرد ہیں، استاد جانتا ہے میرے شاگرد کیسے ہوتے ہیں، استاد کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنے پانی میں بیٹھے ہوئے۔ امام مالک نے فرمایا اچھا تم ایسا کرو، مجھے آدھی حدیثیں سنا دو تو پھر بھی میں تسلیم کر دوں گا کہ تم نے کچھ سیکھا ہے۔ امام شافعی نے عرض کی کہ حضور آدھی نہیں، بسم اللہ شریف پڑھی، مدینہ پاک میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر 100 کی 100 احادیث امام مالک کے سامنے سنائی۔ دنیا اسے امام شافعی علیہ الرحمہ کے نام سے جانتی ہے، لیکن امام شافعی علیہ الرحمہ آپ نے واضح طور پر لکھا ہے، اے نبی کے، اب یہ چیزیں بیان کرنے کا مقصد اتنے بڑے امام کی یہ ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے یہ خیرات صرف رسول اللہ کی آل بیت کی محبت کی وجہ سے ملی۔ اور امام شافعی علیہ الرحمہ آپ نے باقاعدہ اپنے دیوان کے شروع میں لکھا ہے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے والوں، اللہ نے تمہاری محبت ہم پر فرض قرار دے دی ہے۔ جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں انہوں نے قلم اٹھایا ہے تو خیرات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے لی ہے۔